رحم اللہ من کرہ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نستعین اهدنا المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب دعا ہے خداوند عالم صلی اللہ محمد و آل محمد کا آپ تمام حضرات کا یہاں آنا بانیان مجلس کا صف عزا کو بچھانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آپ جتنے حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہیں، جتنی حاجتیں لے کر آئے ہیں، مولا آپ کی حاجتیں پوری فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں مولا پریشانیاں دور فرمائے۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا ہو جائیں۔ جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے۔ جو باروزگار ہیں مولا رزق میں برکت عطا فرمائے۔ جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں مولا حج و زیارات نصیب فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک پاک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں مولا شفائے کاملہ وعاجلہ نصیب فرمائے۔ بالخصوص علی بھائی کو مولا صحت کے ساتھ دراز زندگی عطا فرمائے۔ مرحومین آپ کے بانیان مجلس کے اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا مولا سب کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرمائے۔ شفاعت محمد و آل محمد نصیب ہو۔ امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا ہو۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا وارث زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے۔ ہم مولا کے نوکروں چاکروں میں شمار ہوں۔ امام کی قربت نصیب ہو، دوری نصیب نہ ہو۔ خاتمہ بالخیر ہو عقائد حقہ کے ساتھ۔ اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وساہل مخرجہم وعلقدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ قریب قریب ہرمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکونا بعدہ کثرت رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت ناتہ اوہام الواصفین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين۔ بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ صلوات محمد وآلہ پھر بھی ایک دفعہ اللہ
توجہ ہے عشرہ اربعین امام حسین علیہ السلام، اور آج مسلسل ہماری یہ نویں نشست ہے۔ سلسلہ گفتگو جس عنوان کے تحت آگے بڑھ رہا ہے وہ عنوان ہے معرفت امام اور اطاعت امام۔ مسلسل یہ عرض کرتا رہا آپ کے سامنے کہ معیار امامت کیا ہے، جو خداوند عالم کی طرف سے امام بنائے گئے ہیں، امام بس وہی ہوں گے، بندوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے امام بنائیں، کیونکہ گناہگار کا انتخاب گناہگار ہی ہوگا، اور ہمیں معصوم چاہیے اس کا انتخاب معصوم ہی کرے گا۔ پھر آپ کے سامنے گزشتہ دو تقریروں میں بالخصوص اپنے دور کے امام پر گفتگو شروع کی کہ وہ کس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، پھر جب وہ دنیا پہ تشریف لائے تو اس وقت کیا حالات اور کیا معاملات تھے، اور کل آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ غیبت کوئی نیا نظریہ نہیں ہے، غیبت کوئی نئی چیز نہیں ہے، بنی نوع انسان کی ابتدا ہی غیبت سے ہوئی۔ جو اس نے پہلا انسان بنایا، اس پہلے انسان کو بنانے سے پہلے اس نے اعلان کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ اعلان ہو گیا، اور اس اعلان کے جانے کتنے عرصے کے بعد حضرت آدم کو خلق کیا گیا۔ یہ اعلان سے لے کر آدم کی تخلیق تک غیبت آدم تھی۔ جب ان کا تصور موجود تھا لیکن ان کی ذات بظاہر موجود نہیں تھی۔ اس کے بعد آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میں چاہتا ہوں کہ کل کی تقریر آپ کے ذہنوں میں آ جائے تاکہ آج کی گفتگو مسلسل ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نجومیوں نے نمرود کو بتا دیا کہ ایک شخص آئے گا جو تیرا تمام نظام حکومت ختم کرے گا اور دین خدا کو نافذ کرے گا۔ تصور ان کے ذہن میں آ گیا، لیکن نبی ابراہیم دنیا پہ نہیں آئے۔ یہ ابراہیم کی پہلی غیبت تھی، اور پھر جب حضرت ابراہیم دنیا پہ تشریف لائے تو بھی شہر سے باہر ایک غار میں دنیا پہ تشریف لائے، اور 13 سال تک اسی غار میں پلتے رہے۔ حجت خدا آ بھی گئی اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا کہ حجت آ گئی۔ اس کے بعد اس غار سے نکل کر اس معاشرے میں آ گئے جس معاشرے میں انہوں نے تبلیغ کرنی تھی۔ اس معاشرے میں رہتے رہے، لیکن اس وقت تک لوگوں نے نہیں پہچانا جب تک کہ انہوں نے اعلان نہیں کر دیا۔ آج بس ایک غیبت کا اور تذکرہ کر کے، اور میں نے اپنی گفتگو کو مسلسل کر لیا، ان انبیاء میں ایک اور غیبت ہے، اور وہ غیبت ہے حضرت موسیٰ کی۔ فرعون کو بالکل حضرت ابراہیم کی طرح یہ خبر دے دی گئی تھی کہ ایک ہستی ایسی آنے والی ہے کہ جو تیرے اس نظام حکومت کو، تیرے اس جبر کے نظام کو، تیرے ظلم کے نظام کو ختم کر دے گا۔ اس نے وہی کام کیا جو نمرود نے کیا تھا، 9 مولود بچوں کو قتل کروایا، وہ مذکورات جو امید سے تھی انہیں قتل کروا دیا۔ لیکن یہ حکمت خداوندی تھی کہ موسیٰ دنیا میں آ بھی گیا اور آ کے دشمن کے گھر پہنچ بھی گیا۔ سلامت رہے مولا کو دے جاتا کہ جتنی باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں صدیق صاحب، یہ سب کچھ قرآن مجید میں ہر ایک چیز موجود ہے کہ خداوند عالم نے موسیٰ کو دنیا میں بھیج بھی دیا ان تمام پابندیوں کے باوجود، اور پھر وہ موسیٰ اپنے گھر سے نکل کر جن سے خطرہ تھا انہی کے گھر پہنچ بھی گیا، اور پھر اب کیونکہ ہے تو کافر کا گھر، اس لیے کافر کے گھر کی غذا موسیٰ استعمال بھی نہیں کر سکتے، تو اللہ نے موسیٰ کا انتظام اس کی ماں کے ذریعے اس کے گھر میں بھی کر دیا۔ اللہ اکبر، سلامت رہے مولا کو ذات عطا فرمائے۔ کیونکہ ابھی جب پہنچے نا تو شیرخوار بچے، شیرخوار ہیں، دودھ کی ضرورت ہے، بلایا جا رہا ہے، اور موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پی رہے، اور قرآن مجید کی آیت ہے کہ ان پر ہم نے دودھ پلانے والیوں کے دودھ کو حرام کر دیا۔
حرمنا علیہ المراضع، ہم نے دودھ پلانے والوں کی دودھ کو موسیٰ پر حرام کر دیا. تو پھر مسلمان امتیوں خیال کرو، جو محمد کو حلیمہ سے جوڑتے ہو نا، موسیٰ محمد کا غلام ہے. جب غلام پہ حرام ہے تو سردار بار کیسے ہوگا؟ سلامت رہے مولا بولا جاتا زندگی غلام سلامت رہے مولا بولا جاتا. ماں کو پہنچا دیا گیا محل میں، اور پھر اسی کے محل میں موسیٰ پلتے رہے. اسی کے محل میں موسیٰ پلتے رہے. فرعون کے محل میں اللہ نے آسیہ جیسی بیوی کو رکھا موسیٰ کی پرورش کے لیے. جو فرعون کے محل میں موسیٰ کی پرورش کے لیے آسیہ کو بھیج سکتا ہے تاکہ پاک گود میں پلے، پاک گود میں پلے. اور پھر وہاں پہ موسیٰ پلتے رہے، جوان ہوتے رہے، وہیں پہ ساری زندگی گزار دی. اور اس وقت تک کسی کو پتہ نہیں لگا کہ یہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں نجومیوں نے بتایا تھا. یہی تو غیبت ہے. یہی کیا ہے؟ غیبت ہے. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ حجت کی صفتوں میں سے صفت ہے کہ حجت ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے. حجت ہمارے ساتھ ہے، ہم حجت سے دور ہیں. حجت نے اپنی زندگی میں ساتھ ہونا ثابت کیا. کل آپ کے سامنے ایک مثال پیش کی تھی کہ علی نے 40 جگہ پہ ایک وقت میں افطار کی. زمین والے کہہ رہے تھے ہمارے ساتھ ہے، عرش والا کہہ رہا تھا میرے ساتھ ہے. زمین والوں کا دعویٰ کہ ہمارے ساتھ، اور عرش والا کہہ رہا ہے ہمارے ساتھ. حجت خلق کے ساتھ بھی، خدا کے ساتھ بھی. اور ایک اور منظر امیر کائنات میں جلدی سے گزرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے مولا تک آنا ہے. ایک اور منظر مولا کائنات نے جنگ صفین میں دکھایا. جب جنگ صفین میں مولا کا لشکر پہنچا تو جو اس طرف سے مولا کی طرف سے گئے تھے وہ سامنے والے لشکر کو دیکھ کے مروب ہوئے، کیونکہ ان کے اپنے پاس وہ ساز و سامان نہیں تھا جو اس طرف لوہے میں ڈھیبا ہوا لشکر تھا جو اس طرف سے آیا. امیر کائنات کے لشکر سے 3 گنا لشکر تھا جو اس طرف سے آیا. اور ہر ایک بندے کے پاس تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، تیر بھی ہے، ڈھال بھی ہے، زرہ بھی ہے، خود بھی ہے، سواری بھی ہے. اتنا بڑا لشکر اس طرف، اور اس طرف جو لشکر آیا ہے اس لشکر کے سالار علی کا اپنی صورتحال یہ ہے کہ زرہ وہ ہے جو سامنے سے لوہے کی ہے، پیچھے سے کپڑے کی ہے. توجہ ہے ذہن محترم. اس طرف یہ صورتحال ہے. جب ادھر والوں نے ادھر والوں کو دیکھا تو مروب ہوئے. ان کے مروب ہونے کو مولا نے دیکھا تو دیکھ کے ان کی طرف مخاطب ہو کے کہا تم پریشان کیوں ہوتے ہو، میں جو ساتھ ہوں. اللہ اکبر. سلامت ہے مولا کو بس ایک منظر دکھانا ہے. یار تم کیوں پریشان ہوتے ہو، میں جو ساتھ ہوں. انہوں نے کہا مولا آپ ایک ہیں، سامنے لاکھوں کا لشکر ہے، بنے گا کیا؟ امام نے فرمایا ایک لمحے کے لیے ثابت قدم رہو نا اور ذرا میری طرف دیکھو کہ ہوتا کیا ہے. پھر اس کے بعد تم جانو اور تمہارے حوصلے جانے. مالک لشکر روایت کرتے ہیں کہ علی شام کے لشکر پر ٹوٹے اور شام کا لشکر 70 تولیوں میں بکھر کر بھاگا. مالک لشکر کہتے ہیں میں نے دیکھا ہر گروہ کے پیچھے علی تھا. علی جیو توجہ ہے میرے محترم دوستوں. 70 حصوں میں شام کا لشکر بھاگا، 70 حصوں میں بھاگا. اور مالک کہتے ہیں ہر ایک کے پیچھے علی جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور اب جب علی پلٹ کر آئے نا اب اپنے لشکر سے مخاطب ہو کے کہا جب میں ہوں. تو پھر اور یہ صفین تو بڑے بعد کا منظر ہے. میں ایک برادران کی کتابوں سے بھی حوالہ دے دوں. جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے. پہلی جنگ مسلمانوں کا 313 کا لشکر، وہاں سے 3 گنا 1000 کا لشکر. اور جب ادھر سے حملہ ہوا، مسلمانوں کی طرف سے حملہ ہوا، بھاگنا شروع کیا کفار کے لشکر نے. کوئی یوں بھاگ رہا ہے، کوئی یوں بھاگ رہا ہے، کوئی یوں بھاگ رہا ہے. ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور ہر ٹکرانے والا دوسرے سے پوچھتا ہے کیوں بھاگ رہا ہے. ہر ایک نے کہا میرے پیچھے علی ہے، میرے پیچھے علی ہے، میرے پیچھے.
سلامت رہے مولا کو اللہ عطا فرمائے. ہاں اچھا یہ تو یہ صاحب وہ منظر ہے حجت ہے نا جس میں حجت میدان میں خود موجود ہے اور پھر ہر ایک کو دکھائی دے رہی ہے. تاریخ اسلام کی ایک جنگ وہ بھی ہے جس میں علی مدینہ سے گئے ہی نہیں. جنگ تبوک کے نام سے یہ جنگ جانی جاتی ہے. وہ شام کے بارڈر پر جا کر یہ جنگ ہوئی تھی. وہاں سے ایران روم اور شام تین سلطنتوں کے لشکر اور ادھر سے رسول 10,000 کا لشکر لے کر گئے. اور جب تبوک کے مقام پر پہنچ کر ادھر والے لشکر نے ادھر والے کو دیکھا تو گھبرائے کہ اتنا بڑا لشکر ان کی تعداد دیکھ کر ان کے حوصلے پاس ہو گئے اور کہیں وہاں خبر پہنچ گئی کہ علی نہیں آئے. ان کے حوصلے بلند ہو گئے. اب یہاں گرے ہوئے حوصلے وہاں بڑھے حوصلے. یہاں کم تعداد وہاں بڑی تعداد. اور اب رسول نے جب اپنے لشکر کا عالم دیکھا تو نماز مغربین کے بعد ہاتھوں کو بلند کیا کہ میرے اللہ جو میرے ساتھ آئے ہیں انہیں بھی دیکھ لے. جو اس طرف سے آئے ہیں انہیں بھی دیکھ لے. کل صبح جب جنگ ہوگی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آواز قدرت آئی میرے حبیب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے جسے تیرا نصیر بنایا ہے نا چاہے وہ نہیں آیا چاہے وہ نہیں آیا لیکن بندوبست صبح جنگ کا تو صبح اٹھے گا منظر بدلا ہوا ہوگا. مورخین نے یہاں پر کیونکہ وہ تو سمجھ نہیں رہے ہوتے نا بات کو انہوں نے الگ طریقے سے منظر لکھا. انہوں نے کہا اللہ نے 4 فرشتوں کو بلائے جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل چاروں کو بلایا. ان چاروں کو کہا علی کی شکل اختیار کرو. وہ چاروں علی کی شکل میں آئے اور چاروں کو کہا کہ لشکر کے چاروں کونوں سے طلوع ہو جاؤ. وہ چاروں کونوں سے طلوع ہوئے علی کو دیکھ کر شمال والے جنوب کی طرف جنوب والے شمال کی طرف مشرق والے مغرب کی طرف مغرب والے مشرق کی طرف ٹکرا کے مرتے چلے جا رہے ہیں اور ہر کوئی کہہ رہا ہے علی 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 علی. توجہ ہے میرے محترم دوستوں. میں صرف یہ چند باتیں اس لیے کہ آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں میں نے نتیجوں کی طرف جانا. میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام جب کوئی نہیں بچ گیا اکیلے ہیں خطبہ دے رہے ہیں فوج یزید. اس خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تم کیا سمجھتے ہو ہم مجبور ہیں. اللہ اکبر. تم کیا سمجھتے ہو ہم مجبور ہیں. یہ کہنے کے بعد امام نے ایک نیزہ میدان کربلا میں نصب کیا. دوسرا نیزہ منزل نخیلہ پہ جو ظاہرین بیٹھے ہوئے ہیں منزل نخیلہ کوفے کے قریب ہے یہ وہاں پہ دوسرا نیزہ نصب کیا اور پھر دونوں نیزوں کی جانب کھڑے ہو کے کہا تم میں سے کسی کی ضرورت ہے تو ان دونوں کے درمیان سے پار ہو جائے. اللہ اکبر. الحجت مع الخلق الحجت مع الخلق. حجت خلق کے ساتھ ہے اور یہی لفظ لکھے ہوئے ہیں. کتنی بڑی فوج ہے اس طرف 9 لاکھ کی فوج اور کم سے کم روایت 30,000 کی روایت. 30,000 بندہ میں کم سے کم لیتا ہوں. 30,000 بندہ اکیلا حسین اور آپ عمر ابن سعد نے کہا جاؤ نا ایک ہی تو ہے حسین چیلنج کو قبول کرو. فوج آتے ہیں جو آتا ہے وہ بھاگتا ہے جو آتا ہے وہ بھاگتا ہے. عمر ابن سعد نے کہا کیا ہوا ہر کوئی کہتا ہے میرے پیچھے حسین ہے. لبیک سلامت مولا کو عطا فرمائے. تم جس دور کی حجت کے زمانے میں جی رہے ہو وہ علی کا ہی تو بیٹا ہے. لوگ کہتے ہیں فلاں ہمارے زمانے کا علی ہے وہ تمہارے زمانے کا علی نہیں میرا مولا اس زمانے کا علی ہے. فلاں زمانے کا حسین ہے زمانے کا حسین صرف بار اور آج کچھ لوگ منبروں میں کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کلنا عباس. کہاں خاک کہاں نور
کہاں نسبتیں دے رہے ہو؟ کلنا عباس، ساری کائنات مل کے نا سلمان کی جوتیوں جیسی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، تم نے جتنے پہاڑ بنائے ہوئے نا وہ سارے اکٹھے ہو جائے، سلمان کی جوتیوں جیسے نہیں ہو سکتی۔ اور کسی نے کبھی سلمان کو عباس کے برابر سوچا تو جناب سیدہ نے آگے کہا تھا تو میرے بیٹے عباس کو سمجھتا کیا ہے؟ اگر میرا بیٹا عباس اپنے کرم کی نظر سے اس دنیا کو دیکھ لے لَسَارُ كُلَّهُمْ سلمان، تو وہ پوری کائنات کو سلمان بنا دے۔ اللہ اکبر۔ تم کہہ رہے ہو کلنا عباس، شرم کرو۔ ہاں یہ کہو ہم سب عباس کے غلام، یہ جملہ کہ ہم سب عباس کے غلام ہیں، ہم سب عباس ہیں۔ کہاں تم، میں کون سے لفظ لاؤں یہ کہنے کے لیے کہ کہاں تم اور کہاں عباس، کہاں نطفے کی پیدائش، کہاں نازل ہونے والا۔ اس دور کا علی بھی بارواں ہے، اس دور کا حسین بھی بارواں ہے، اس دور کا عباس بھی بارواں ہے، بلکہ جب بارواں آئے گا تو اس کے لشکر کا سالار بھی عباس ہوگا۔ اس دن پتہ لگے گا، اس دن پتہ لگے گا کہ عباس کیا ہے۔ چلو جملہ آ گیا تو سنتے چلو، بات کا جملہ تھا لیکن یہاں پہ آ گیا تو کہتا چلوں، جب 12ویں کا قیام ہوگا نا اس وقت عباس آئے گا، عباس آئے گا، علم کو لے کر عباس آئے گا، اور جملہ سننا، عباس کا مقام سننا۔ عباس 12ویں سے کہے گا سن زہرا کے بیٹے مجھے بتا پہلے آسمانی دشمن ماروں یا زمین؟ مجھے بتاؤ پہلے آسمانی دشمنوں کو مارا یا پہلے زمینی دشمنوں کو مارا؟ تم یہاں جو 4 بندوں سے لڑ گئے، عباس ہونے کا زوم ہے۔ یہ یزید نے جو 9 لاکھ اکٹھے کیے تھے نا، یہ صرف عباس کی وجہ سے، صرف عباس کی وجہ سے۔ بات پھر کہیں اور نہ چلی جائے، امیر کائنات کا فرمان ہے، اور میں آپ کے سامنے اس اشرے میں بتاتا چلا آیا، امام جو کہتا ہے وہ عین حقیقت ہوتی ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوتا۔ علی ابن ابی طالب کا مولا نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک نہیں سارے کا سارا عرب اکٹھا ہوتا میرے مقابلے میں آ جائے، وہ میرا بال بھی پیچھا نہیں کر سکتے۔ توجہ نہیں فرما رہے، سارا عرب اکٹھا ہو کے میرے مقابلے میں آ جائے، میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اس علی کی طاقت جس کی کلائی میں ہے اسے عباس کہتے ہیں۔ یا عباس، یا عباس، یہ 12واں ہے جو ہر دور کا علی بھی ہے، جو ہر دور کا سیدہ حسین بھی ہے، جو ہر دور کا عباس بھی ہے، یہ ہر لمحے ہمارے ساتھ ہے۔ وہ حاضر ہے، ہم غائب ہیں۔ توجہ ذہن محترم، وہ حاضر ہے، ہم غائب ہیں۔ بحرین میں ہمیشہ آج بھی سلطنت بحرین میں ایک بہت بڑی آبادی مومنین علی کے چاہنے والی، لیکن حکومت ہمیشہ دشمنان اہل بیت کی رہی۔ اس کے ظاہری بات اگر حاکم دشمن ہے تو وزراء بھی دشمن ہوں۔ شیخ البحرین کے دور میں ایک بہت متعصب وزیر تھا، وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتا تھا کہ علی کے چاہنے والوں کو کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچائے۔ وہ ایک دن بادشاہ کے پاس آیا اور اس نے ہاتھ میں ایک انار اٹھا رکھا تھا۔ کیا اٹھا رکھا تھا؟ انار، اور اس انار پر کچھ لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔
میں تشریح میں نہیں جا رہا. کچھ لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے جن کا بظاہر مذہب اہل بیت سے تعلق کوئی نہیں, نام لکھے ہوئے تھے. فوراً بادشاہ کو کہنے لگا یہ انار دیکھیں. اس نے دیکھا چاروں طرف سے, اس نے دیکھ کے کہا کہ یہ تو ہمارے حق ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ نے یہ نام ایک پھل پہ کندہ کر دیا. وزیر صاحب نے کہا پھر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری حقانیت کی دلیل ہے تو پھر جو مکتب اہل بیت کے علماء ہیں انہیں بلاؤ اور انہیں بلا کے ان کے سامنے یہ آپشنز پیش کرو. یا وہ ہمارا مذہب قبول کر لیں, اگر وہ ہمارا مذہب قبول نہیں کرتے تو پھر وہ ہمارے ملک میں کافروں کی حیثیت سے جزیہ دے کے رہیں, اور اگر وہ ان دونوں باتوں کو قبول نہیں کرتے تو ہم ان کے مردوں کو قتل کر دیں گے اور بچوں اور عورتوں کو کنیز بنا. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ یہ ابھی زیادہ پرانی بات, 150-200 سال پہلے کی. بلا لیا گیا اکابرین ملت اہل بیت, وہ آئے, انہیں انار دکھایا گیا. کیا خیال ہے اس بارے میں؟ انہوں نے کہا ہم کیا خیال پیش کر سکتے ہیں, جو دکھائی دے رہا ہے وہ ہے, نام لکھے ہوئے ہیں. کہا پھر یہ ہمارے توجہ, یہ میرے حق ہونے کی دلیل ہے. اب تمہارے سامنے دو رستے ہیں, یا قبول کر لو ہمارا مکتب, اگر نہیں قبول کر دو تو پھر جزیہ دے کے رہو, اور اگر وہ بھی قبول نہیں ہے تو پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. تمہارے گھر کی عورتوں اور بچوں کو غلام اور کنیز بنایا جائے. پریشان ہوئے, ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کیا, اور مشورہ کر کے بادشاہ سے کہنے لگے ہمیں 3 دن کی مہلت چاہیے. پریشان تو نہیں ہمیں 3 دن کی مہلت چاہیے, ہم اس مسئلے کا جواب دے کر آئیں گے. اگر جواب دے دیا تو پھر ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا, اور اگر ہم جواب نہ دے سکے تو پھر جو تم کہہ رہے ہو اس میں ہم عمل کر لیں گے. نکلے اسی طرح جلسہ بلایا گیا, سارے لوگ اکٹھے ہوئے. کیا کریں, اس کا حل کہاں سے لے کر آئیں؟ انہوں نے یہ طے کیا کہ جو سب سے 10 نیک اور پاک متقی لوگ ہیں انہیں الگ کیا گیا. اب پورے 3 دن کی مہلت, ان 10 میں سے پھر جو سب سے زیادہ نیک 3 لوگ ہیں وہ 10 جن 3 کا فیصلہ کریں, ان تینوں کو الگ کیا جائے, اور پھر وہ تینوں ایک شب اکیلے صحرا میں جائیں, صاحب و زمان سے استغاثہ کریں. میں جملہ کہوں نہیں, میں جملہ کہوں اپنے دوستوں کے سامنے, وہ سارے عارف تھے, عرفاء تھے, ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ ان 3 راتوں میں جا کے اللہ سے دعا کرو. نہیں توجہ فرما رہے, جا کے اللہ سے دعا کرو وہ تمہاری مدد کرے اور تمہارا مسئلہ حل کرے. نہیں, جاؤ اور جا کے امام سے استغاثہ کرو, امام تمہارے مسئلے کا حل تمہیں پہنچائے. اب توجہ فرمائیے گا ذات محترم, پہلی رات ایک شخص گیا, ساری رات گریہ وزاری کرتا رہا, استغاثہ کرتا رہا, کوئی جواب نہیں آیا, گزر گئی. اضطراب بڑھا, دوسری رات آئی, دوسرے شخص کو بھیجا گیا, وہ ساری رات گریہ وزاری کرتا رہا, کوئی جواب نہیں آیا. اضطراب اور بڑھ گیا, آخری رات رہ گئی, آخری بندہ رہ, محمد بن عیسیٰ اس کا نام لکھا, اسے بھیجا گیا صحرا میں. یہ گیا, ساری رات گریہ وزاری کرتا رہا. این فجر کے بعد اس کا سر سجدے میں تھا, سر سجدے میں. ایک شخصیت صحرا سے نمودار ہوئی, قریب آگے کہا اٹھو محمد بن عیسیٰ. توجہ اذان محترم, میں نے پورے واقعے کی طرف نہیں جانا, صرف ایک نتیجہ دینا ہے. اٹھو محمد بن عیسیٰ. فوراً کہنے لگے میں کسی کے انتظار میں ہوں, دخل اندازی نہ کرو, ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا رہ گیا. امام نے ارشاد فرمایا سر اٹھا, مسئلہ بتا, ہم آ گئے. اللہ اکبر, سر اٹھا, مسئلہ بتا, ہم آ گئے ہیں. اب پہچاننے کا بھی تو طریقہ ہونا چاہیے نا. محمد بن عیسیٰ نے کہا اگر آپ وہی ہیں نا جن کے میں انتظار میں ہوں تو مسئلہ بتانے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر, سلامت رہے, مسئلہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. امام نے کہا ہاں محمد بن عیسیٰ مجھے مسئلہ پتا ہے, وہ انار گیا ہے نا دربار میں,
اسی انار کا ہی سارا مسئلہ ہے نا, اسی کا حل لینے آیا ہے. اس نے کہا ہاں مولا بالکل اسی کا حل لینے آیا ہوں. کہا پھر اس طرح کر دربار میں چلے جاؤ, بادشاہ سے کہنا ہم سوال کا جواب محل میں نہیں دیں گے, ہم سوال کا جواب تیرے اس وزیر کے گھر میں دیں گے. سب کو لے کے وزیر کے گھر میں آنا. جیسے ہی داخل ہو کے دائیں جانب ایک چوبارہ نظر آئے گا, وزیر کو اکیلے چوبارے میں نہ جانے دینا. جب تم اس چوبارے میں اس کے ساتھ جاؤ گے, وہاں کے سامنے ایک طاق ہوگا, اس طاق میں صندوق رکھا ہوگا, اس صندوق کے اندر مٹی کا بنا ہوا سانچہ رکھا ہوگا. اللہ اکبر, سلامت رہے مولا کو عطا فرما. مٹی کا بنا سانچہ رکھا ہوگا, اس سانچے کے اندر ان لوگوں کے نام چندہ ہوں گے. یہ کرتا یہ ہے جب انار بڑھنا شروع ہوتا ہے اس پہ سانچہ چڑھا دیتا ہے تو وہ نام اس کے اوپر ثبت ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بادشاہ کو وہ سانچہ دکھانا اور پھر اس پر لعنت بھجوانا, اور صرف بادشاہ کی لعنت کافی نہیں ہوگی, ایک کام اور بھی کرنا. کہا مولا وہ کیا کرنا؟ کہا بادشاہ کو کہنا کہ اس وزیر کو کہہ ذرا انار کھولے. جیسے ہی انار کھولے گا اس میں سے کالا دھواں نکلے گا جو اس کے چہرے پہ پھیل جائے گا. اس وقت کہنا زہرا کے دشمن کا منہ کل بھی کالا تھا. توجہ ہے میرے محترم دوستوں, علمدار بھائی, لیکن علی بھائی جس وجہ سے میں نے یہ بات شروع کی ہے نا وہ نتیجہ آپ دینا چاہتا ہوں. جب سارے مسئلے کا حل محمد ابن عیسیٰ کو بتا دیا, اب محمد ابن عیسیٰ نے کہا مولا حل تو مل جائے گا, ہم بچ بھی جائیں گے, لیکن میرا ایک سوال ہے. جب مدد کرنی تھی 3 دن لگائے کیوں؟ امام نے کہا جب مدد مانگنی تھی 3 دن کی مہلت کیوں لی؟ جو ہے سلامت رہے مولا کو عطا فرما. جب حل مل گئے سلامت رہے علی. جب مسئلہ حل ہم نے کرنا تھا تم نے 3 دن کی مہلت مانگی کیوں؟ تم دربار میں یاد کرتے ہم وہیں پہ آتے, تم وہاں بلاتے کیوں؟ الحجت مع الخلق, حجت ہر وقت خلق کے ساتھ, وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے, ہمیں ساتھ ہونے کی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں ہمیں کہا ہے کونوا مع الصادقین. نہیں توجہ فرما, صادقین کو نہیں کہا ان کے ساتھ ہو جاؤ, ہمیں کہا ہے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اس کا مطلب وہ ہر وقت ہے, ہم دور ہیں. امام سے قریب ہونے کی ضرورت ہے, امام پہ ایمان رکھنے کی ضرورت ہے, امام پہ یقین رکھنے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کی تربیت محبت امام پہ کرو. زان محترم میں نے شاید کبھی کسی مجلس میں پہلے کہا تھا کہ ایک دن جناب ابو طالب مکے کے لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے, اور نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے سنو مکے والوں, اپنے بچوں کو محمد کی محبت پہ پالو جس طرح میری زوجہ فاطمہ بنت اسد نے اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی محبت پہ پالا. توجہ نہیں فرمائی. اذان گرامی, اپنے بچوں کو اپنے امام کی محبت پہ پالے, اور اسے میری نصیحت سمجھو, میری وصیت سمجھو, میری منت سمجھو, میری عرض سمجھو, میری درخواست سمجھو. میرے بندے ہوئے ہاتھ دیکھو, جس طرح ہر روز اپنے بچوں کو گھر میں ہوم ورک کرواتے ہو نا کہ بیٹھو ہوم ورک کرو, ٹیوشن پہ جاؤ, اسکول بھی پڑھ کے آئے ہو ٹیوشن پہ بھی جاؤ, وہاں پہ بھی پڑھ کے آؤ, جو ٹیوشن سے پڑھ کے آئے ہو نا وہ بھی ہمیں بھی بتاؤ کہ کیا پڑھ کے آئے ہو. یہ سارا کچھ آپ کس لیے کر رہے ہیں؟ تاکہ یہ بچے کامیاب اس لیے ہو جائیں کہ یہ جو 60-70 سال کی زندگی گزارنی ہے یہ آسانی سے زندگی نہیں گزارنی.
اسی لیے کامیابیاں دلوانا چاہتے ہو نا. ان امتحانوں سے بڑا امتحان ہے 12ویں کا 60-70 سال کے لیے زندگی کے لیے اتنی محنت کرتے ہو جہاں 60-70 سال نہیں 60-70 صدیاں نہیں ہمیشہ کی زندگی ہے. وہاں کے لیے کبھی کچھ سوچا؟ آپ میں سے کوئی بندہ برداشت کر سکتا ہے کہ آپ کا بچہ آگ میں جلے آگ کو چھوڑیں حالات کی آگ میں ہی جلے نہیں برداشت کرتے نا. اس دنیا کی آگ سے ہزاروں گنا بڑی وہ آگ ہے جو امام سے دوری کے نتیجے میں دیکھنی پڑے گی. پھر کیسے آپ کا یا تو یہ آپ میں سے بیٹھا ہوا کوئی ایک بندہ مجھے کہہ دے کہ نہ میں نے مرنا ہے نہ میرے بچوں نے مرنا. اور اگر یہ نہیں کہہ سکتے ہر صورت جانا ہی جانا کوئی دوسرا رستہ ہے ہی نہیں. جوانی میں جاؤ بڑھاپے میں جاؤ بچپنے میں چلے جاؤ جانا ہی جانا ہے تو پھر اس کامیابی کا کوئی خیال نہیں ہمارے ذہن. وہاں کی کامیابی صرف معرفت امام پر منحصر ہے. اس لیے اللہ کا واسطہ ہر روز جہاں بچوں کو گھر میں ہوم ورک کرواتے ہو جہاں ٹیوشنوں میں بھیجتے ہو وہاں ہر روز کم از کم آدھا گھنٹہ اپنے بچوں کو امام زمانہ پڑھاؤ. خدا کا واسطہ ہے اللہ کا واسطہ ہے اپنے بچوں کو امام زمانہ پڑھاؤ. بٹھا لو بازار میں سینکڑوں کتابیں تمہاری زبان میں پڑھی ہوئی انہی کتابوں سے دیکھ کر سامنے امام زمانہ پڑھو امام کی صفت بتاؤ امام کے ظہور کی نشانی بتاؤ امام کے ظہور کے حالات بتاؤ امام کے قریب کرنے کی کوشش کرو. اور جیسے بچوں کو راغب کرتے ہو نا دنیا کی طرف کہ اگر تم نے اتنے نمبر لے لیے تو اتنے انعام دیں گے ان بچوں کو راغب کرو کہ 1 مہینے بعد جس کے پاس امام کے بارے میں زیادہ معلومات ہوں گی اسے یہ انعام دیا جائے گا. خدا کا واسطہ گھروں میں اس بات کو رائج کرو اس بات کو. ورنہ اگر کل یہ امام زمانہ سے دور ہوئے آپ کی تربیت کی کمی کی وجہ سے تو عذاب آپ کو پوری ذمہ داری سے آپ کے سامنے. اگر آپ کی تربیت کی کمی کی وجہ سے آپ کی رغبت کی نہ دلانے کی وجہ سے ان کے دل میں امام کی محبت نہ ہوئی آپ اس جرم میں برابر کے شریک ٹھہرائیں. اس لیے ہر روز ان امام کے بارے میں بتائیں. خدا کی قسم ہم امام سے دور ہو رہے ہیں. اللہ کی قسم دور ہو رہے ہیں. زمانے میں چاروں طرف سے یلغار ہے امام سے دور کرنے کے لیے اور ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور میرے بچوں جو تم بیٹھے ہوئے ہو نا یہ بڑے تم سے تعاون نہ بھی کرے نا کھیلنے کے لیے بھی تو اکٹھے ہوتے روزانہ کسی جگہ پہ اکٹھے ہو جاؤ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے امام کا ذکر کرو. کسی گھر میں نہ بیٹھنے دے بارگاہ چلے جاؤ بارگاہ کو تالا لگاؤ مسجد چلے جاؤ مسجد میں نہ بیٹھنے دے کسی پارک میں جا کے بیٹھ جاؤ. اپنے امام کو یاد کرو. تم امام کو یاد کرو تمہارا امام تمہیں سب کچھ یاد مخلص ہو جاؤ. خدا کا واسطہ اپنے مولا کے ساتھ مخلص ہو جاؤ. دامن ہاتھ سے نکلتا جا رہا وقت ہاتھ سے نکلتا جا رہا. میرے محترم دوست آج آپ کے میڈیا کی اتنی یلغار ہے آج آپ کے بچوں کے آئیڈیل یہود و نصارہ ہیں. کبھی اداکاری کی صورت میں کبھی کھیلوں کی صورت میں. یہ ہمارے لیے شرم کا مقام نہیں. جن کے پاس عباس جیسے کردار ہوں ان کے آئیڈیل آج کے گناہگار انسان ہو جائے. جن کے پاس حجتوں جیسی شخصیتیں موجود ہوں وہ آج ان دنیا کے چند ٹکے کے لوگوں سے مرعوب ہونا شروع ہو جائیں. کس کا قصور ہے؟ ہم نسلوں کو امام نہیں بتا رہے. ہم نسلوں کو امام نہیں بتا رہے. خدا کا واسطہ اپنے بچوں کو امام کے قریب لے آؤ. خدا کا واسطہ میں بار بار کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو امام کے قریب لے آؤ. انہیں امام کی ظہور کی نشانیاں تعلیم کرو. تم انہیں امام کے ظہور کی نشانیاں تعلیم کرو گے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو انہیں امام کی معرفت حاصل ہوگی. دوسرا فطرت انسانی ہے کہ جب بھی کوئی شخص کچھ باتیں کہے نا مثلا ایک شخص نے 5 باتیں کہیں اور لوگوں نے دیکھا 5 میں سے 4 پوری ہو گئی تو دل یقین کرنے لگتا ہے 5ویں بھی پوری ہوگی. تم انہیں امام کے ظہور کی نشانیاں بتاؤ گے ان کے دل میں امام کے ظہور کا یقین پختہ ہوتا چلا جائے.
یہ کام تم کرو نہ کرو دوسرے مذہبوں والے لوگ بھی کرتے میں عیسائیوں کی مثال دے دوں بات کہیں اور نہ چلی جائے کرسمس جب آتی ہے نا تو وہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں آج رات جاگتے رہنا وہ سینٹا کلوز وہ آئے گا تمہیں تحفہ دینے کے لیے کیونکہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کا دن ہے اور بچے جاگتے رہتے ہیں کہ وہ آئے گا اور ہمیں تحفہ دے گا آخر بچے ہیں تھک کے سو جاتے ہیں جب صبح اٹھتے ہیں تو ماں باپ ان کے تکیوں کے نیچے تحفے رکھ دیتے ہیں اور صبح انہیں کہتے ہیں تم تو سو گئے تھے نا وہ آیا تھا اور وہ تمہارے لیے تحفہ دے کے گیا ہے تمہارے تکیے کے نیچے رکھا ہوا ہے کیا ہوتا ہے بچوں کے دلوں میں محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اور میں تمہیں آج یہ بتا رہا ہوں 1400 سال پہلے دشمنان علی سے دور کرنے کے لیے پریشان تو نہیں ہو رہے نا یہ باتیں کبھی کبھی ہوتی ہیں شاید آپ ناراض بھی ہو جائیں لیکن میں کیا کروں کہ میری منصب کی مجبوری ہے میں آپ کے سامنے یہ باتیں کہہ دوں 1400 سال پہلے علی سے دور کرنے کے جب شام والوں کے دل میں علی کی نفرت تھی نا جانتے ہیں انہوں نے حربہ کیا استعمال کیا تھا بچوں کو نا اس زمان سے ابھی بھی ہوتا ہے بچوں کو اپنے چھوٹے چھوٹے جانوروں سے بڑا پیار ہوتا ہے جو گھر میں کوئی جانور مثلا بکری پالی ہوئی ہے تو بکری کے بچے اس کے ساتھ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں بڑا پیار ہوتا ہے شام والا کیا کرتا تھا وہ مختلف علاقوں میں دیکھتا تھا کہ کس بچے کی کون سی پیاری چیز ہے ٹھیک 10-12 بندے بھیج کر اس بچے سے وہ چیز چھین لیتا تھا اور چھین کے وہ لوگ بھاگ جاتے تھے اور پھر وہ ان کے ماں باپ کو پیغام دیتا تھا کہ ان بچوں کو کہو یہ علی کے بندے تھے وہ چھین کے لے توجہ یہ علی کے بندے تھے جو تجھ سے تیرا کھلونا چھین کے لے گئے بچپن سے ان کے دلوں میں علی کی نفرت پروان چڑھنے بچپن سے دلوں میں اس لیے تم اپنی تربیت کا حق ادا کرو اپنے بچوں کے دلوں میں امام کی محبت پیدا کرنا شروع کرو اپنے بچوں کے اندر امام کے ظہور کی نشانیاں بیان کرنا شروع کرو تاکہ جیسے جیسے وہ نشانیاں پوری ہوتی دیکھتے رہیں وہ سمجھتے جائیں ہم اپنے آقا کے قریب ہوتے جا رہے ہیں ہم اپنے مولا کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں ہم اپنے مولا کے محضر میں قریب ہونے والے ہیں ان کے قریب جانے والے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے آقا مولا علی کی زبان سے اپنے مولا کے ظہور کی چند نشانیاں بیان کروں تاکہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو ہے نا کم از کم انہیں یہ اندازہ ہونا شروع ہو جائے کہ واقعاً ظہور قریب ہے اور یہاں پہ پھر ایک اور بات بھی سمجھیے گا جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ علی کی زبان سے بیان کرنے جا رہا ہوں جو علی نے 1400 سال پہلے بیان کیا تھا اور وہ آپ کو آج ہوتا ہوا نظر آئے گا پھر دیکھنا علی کی نظر کہاں تک جاتی ہے اللہ اکبر ایک صلوات پڑھیں بابا محمد مبارک اللہ جل توجہ فرمائیے گا امام فرماتے ہیں سیاتی علی الناس زمان یرفع فیہ الفواحش امام فرماتے ہیں لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جب فحاشی عام ہو جائے گی جب طرح طرح کی بدکاریاں جنم لیں گی توجہ ہر ایک پہ غور کرتے رہیے گا میں ہر نشانی کے بعد 1-2 سیکنڈ رکوں گا تاکہ آپ کا ذہن آپ کے دائیں بائیں سفر کرے اور آپ کو پتہ لگے کہ یہ واقعاً ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تاجر تجارت میں دیانتدار نہیں ہوں گے دکاندار وزن میں کمی کریں گے لوگ نماز کے اول وقت کو ہلکا سمجھیں گے اول وقت میں نماز ادا کرنے کو اپنے کاموں کو ترجیح دیں گے اور اول وقت کی نماز کو ہلکا سمجھیں گے لوگ شراب کے نام بدل بدل کر پیئیں گے توجہ لوگ شراب کے نام بدل بدل کر پیئیں گے اور پھر اگلا لفظ سمجھیے گا رشوت کو ہدیہ کہہ کے لیا جائے گا توجہ ہے
رشوت کو ہدیہ کہہ کے لیا جائے گا. یحج لغیر اللہ ہے، حج کیا جائے گا لیکن اللہ کے لیے نہیں کیا جائے گا. حج اللہ کے لیے، ناراض ہو رہے ہیں آپ حضرات، حج اللہ کے لیے نہیں کیا جائے گا. الاغنیاء للنزہۃ والاوساط للتجارہ، امیر لوگ تفریح کے لیے حج کریں گے، متوسط لوگ تجارت کے لیے حج کریں گے، اور فقراء وہاں جا کے مانگنے کے لیے حج کریں گے. نہیں ہو رہا. یہ جو الحاج بندے چلے جا رہے ہیں وہاں جا جا کر تشریح، وہاں پہ کیا ہو رہا تھا؟ تفریح. اور واپسی پر سونے سے لد کے آ رہے ہیں. کس لیے؟ تجارت کرنے کے لیے. یہاں اس ملک سے فقیر بھرتی کر کے حج پہ لے جائے جا رہے ہیں تاکہ وہاں پہ مانگیں، لوگوں کی جیبیں کاٹیں، اور جتنا خرچہ کیا ہے اس سے بڑھ کے کما کے لائے. نہیں ہو رہا. پورا ہو رہا ہے. یہ 1400 سال پہلے میرے مولا نے کہا تھا کہ ظہور تب ہوگا جب لوگ نماز کو ضائع کر دیں گے. وَتَبَعَ الشَّهَوَاتِ وَشَرَبَ الْكَهْوَاتِ، لوگ خواہشات نفسانی کی پیروی کریں گے اور معاشرے میں رنگ رنگ کے کہووں کا رواج ہو جائے. شارب الکہوات، رنگ رنگ کے کہووں کا رواج ہو جائے گا. ذرا آج اپنی طرف دیکھیے نا، یہ پیچ فلیور کا کہوا ہے، یہ لیمن فلیور کا کہوا ہے، یہ مالٹ فلیور کا کہوا ہے. ہر جگہ 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 رنگ رنگ کے کہوا خانے، رنگ رنگ کے فلیورز کے شیشے کے کلبز نہیں کھلے ہوئے. 1400 سال پہلے علی کہہ رہے تھے یہ رنگ رنگ کے کہوے آنے لگیں گے، لوگ بازاروں میں بیٹھ کر یہ کہوے پینے لگیں گے. توجہ ہے میرے محترم دوست، خواہش پیروی ہونے لگے گی، رنگ رنگ کے کہوے پیے جانے لگیں گے. اور آج ہر طرف یہ ہو رہا ہے. اور سنیے گا میرے نوجوان لوگ خاص طور پہ، جو ہم کبھی کبھی نا اسے اپنی بے تکلفی کی دلیل سمجھتے ہیں، یہ بے تکلفی کی دلیل نہیں ہے. امام ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَشْعَرُوا شَتَمَ الْآبَاءُ وَالْأُمَّهَاتِ، لوگوں کی آپس کی گفتگو میں ماں اور باپ کی گالیاں عام ہو جائیں گی. لوگوں کی آپس کی گفتگو میں ماں اور باپ کی گالیاں عام ہو جائیں گی. ایک دوسرے کو ماں اور باپ کی گالیوں کے ذریعے مخاطب کریں گے. اور اب توجہ فرمائیے وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الزَّمَانُ فَيَكُونُ السَّنَّةُ كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالْأُسْبُوعِ وَالْأُسْبُوعُ كَالْيَوْمِ وَالْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ. امام نے ارشاد فرمایا وقت اتنی تیزی سے بھاگنے لگے گا کہ سال مہینے میں بدل جائے گا، مہینہ ہفتے میں بدل جائے گا، ہفتہ دن میں بدل جائے گا، دن گھنٹے میں بدل جائے گا، گھنٹہ لمحے میں بدل جائے گا. تمہیں دکھائی نہیں دے رہا یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ سب کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ کتنی تیزی سے ایسے لگتا ہے وقت کو پیر لگ گئے ہیں، وقت نے بھاگنا شروع کر دیا ہے. اور اب یہاں پہ ایک اور نشانی کا خوبصورت امام نے ارشاد فرمائی. امام نے ارشاد فرمایا بہت سارے آلات ہونے کے باوجود رویت حلال میں اختلاف ہونے لگے. توجہ توجہ، بہت سارے آلات ہونے کے باوجود رویت حلال میں اختلاف ہونے لگے گا. یہ ہو نہیں رہا. جب رمضان کے چاند کی بات ہوتی ہے اختلاف ہونے لگتا ہے، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. وہ کون سا چاند ہے جو رات کو 12 بجے دکھائی دیتا ہے؟ نہیں توجہ فرما رہے میرے محترم، توجہ ہے نا اذان محترم. امام فرما رہے ہیں یہ ظہور کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ رویت حلال میں اختلاف ہونے لگیں گے. اور پھر ارشاد فرماتے ہیں، جلدی جلدی سمیٹوں بیان کو. امام ارشاد فرماتے ہیں خواتین لباس میں ہوں گی لیکن بے لباس ہوں گی. مرد مسجدوں اور عبادت گاہوں میں تیز گھومنے والی پہیوں پہ لگی ہوئی سواریوں پر بیٹھ کے آئیں گے. توجہ 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 اذان محترم. بس دو جملے اور سمیٹا میں نے اپنا بیان. اور یہاں پہ جب کہتے ہیں نا یہ سب کچھ ہونے لگے پھر آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. فرماتے ہیں جب یہ زمانہ آ جائے تو تمہاری کوئی رات طہارت کے بغیر نہ گزرے. جب بھی سو حالت طہارت میں سونا. امام ایسا کیوں ہوگا؟ امام نے ارشاد فرمایا یہ اس لیے ہو جائے گا کہ موت اس طرح لوگوں پر چھائے گی کہ تم صبح کسی سے ملو گے، شام کو اس کی خبر لوگے،
تو پتہ لگے گا وہ مر چکا ہے. تم شام کو کسی سے ملو گے, صبح اس کی خبر لو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ دفن ہو چکا ہے. تمہارے ارد گرد یہ سب کچھ ہو رہا ہے یا نہیں؟ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہو رہا ہے نا. جب ہو رہا ہے تو سمجھو مولا کا ظہور قریب ہے, سمجھو تمہارے آقا کا ظہور قریب ہے. بس آخری بات پر میرا سمٹ گیا بیان. یہ سب کچھ بیان کر رہے تھے حضرت کمیل ابن زیاد نبی کے سامنے, جن کا وہاں روزہ بھی موجود ہے. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد نا کمیل کو ساتھ لے کر مسجد کوفہ سے نکلے اور یہاں پہنچے جہاں آج کمیل کی آلے بھائی مجتبہ آپ سارے میرے بات کی گواہی دیں گے, جہاں حضرت کمیل کا روزہ ہے. یہاں پہنچ کر کہا کمیل یہ جگہ ہے جہاں تجھے دفن کیا جائے گا. توجہ, یہ جگہ ہے جہاں تجھے دفن کیا جائے گا. جملہ اگلا خوبصورت ہے جس کے لیے ساری محنت کر آیا, جہاں تجھے دفن کیا جائے گا. کمیل نے فوراً کہا مولا یہ جگہ تو اس مقام سے دور ہے کہ جس کو آپ نے فرمایا ہے کہ یہ میرا مدفن ہوگا, وہاں سے تو یہ جگہ دور ہے. یہ کوفے میں ہے وہ نجف, یہ جگہ دور ہے. امام نے ارشاد فرمایا نہیں کمیل, ایک زمانہ آئے گا یہ قبر قریب ہو جائے گی, یہ قبر قریب ہو جائے گی. تیری اور میری قبر کے درمیان میں محلات تعمیر کیے جائیں گے, تیری اور میری قبر کے درمیان میں شاہراہیں بنائی جائیں گی. اور اگلا جملہ سننا, فرماتے ہیں فی کل بیت مرأۃ سسر فیہا قریبا والبعید. امام نے ارشاد فرمایا اور اس وقت ہر گھر میں ایک شیشہ لگا ہوا ہوگا جس شیشے میں قریب اور دور کی خبریں نظر آئیں گی. توجہ ہے میرے محترم دوست, ہر گھر میں ایک شیشہ نظر ہوگا کہ جس میں قریب اور دور کی خبریں نظر آئیں گی. قریب اور دور کی چیزوں کو دیکھا جا سکے گا. جب معاملہ یہاں پر پہنچ جائے پھر سمجھنا میرے بیٹے کا ظہور بہت قریب ہے. اللہ اللہ اللہ. مجھے اندازہ ہے کہ آپ شاید آج کی تقریر میں بور ہوئے ہوں گے, لیکن میری مجبوری میری مجبوری یہ ہے, میری مجبوری ہے کہ میں نے چیزوں کو یہاں تک پہنچانا, اور آج اس نئی تقریر میں آپ کے سامنے ممبر سے یہ اعتراف کر رہا ہوں. آج نواں دن ہو گیا, میں نے کچھ بھی وہ نہیں پڑھا جو میں نے سوچا. اس سے آگے کچھ نہیں, کچھ بھی وہ نہیں کہا گیا جو میں نے سوچا تھا. یہ سب کچھ اس لیے بتایا کہ تمہارے ہر ایک ذہن میں یہ سب کچھ ہونا چاہیے. بس ایک آخری جملہ تاکہ پیغام سب تک چلا جائے اور حجت بھی تمام ہو جائے. یہ کہہ کہ میں آج کی حد تک بیان سمیٹ رہا ہوں اور کل امام کے ظہور پہ گفتگو کروں گا کہ جب ظہور ہوگا تو کیسے ہوگا, اور اس وقت ہمیں کن چیزوں سے آگاہ ہونا ضروری ہے. کوشش کیجیے گا کل جلدی تشریف لے آئیں تاکہ چند باتیں زیادہ کر سکوں. تابوت کی برآمدگی بھی ہے, اس لیے اگر آپ مہربانی کر کے 7:15 تک آ جائیں تو چند باتیں میں زیادہ اپنے محترم دوستوں تک گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. بس ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں, یہ ساری نشانیاں تمام مسالک اور تمام مکاتب کی کتابوں میں موجود ہیں. شیعہ سنی سب کتابوں میں. بس ایک نتیجہ دینے لگا ہوں تاکہ آپ ایک دفعہ اٹھ جائیں اور میرے لیے دعا بھی کر دیں اور بعد آپ دوستوں تک پہنچ بھی جائیں. ہم بھی انتظار مہدی کر رہے ہیں, تمام مکاتب کے لوگ انتظار مہدی کر رہے ہیں, اور حالات اس وقت یہ بتا رہے ہیں مہدی کی ضرورت بھی ہے. میں یہاں دنیا والوں سے ایک چھوٹا سا سوال کروں گا, ہمیں ایک طرف چھوڑ دو, ہمیں ایک طرف چھوڑ دو. زمانہ بتا رہا ہے نا کہ مسیحا کی ضرورت ہے, حضور مہدی کی زمانہ بتا رہا ہے نا کہ مسیحا کی ضرورت بھی ہے, مہدی کی ضرورت بھی ہے. پھر تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اجماع کر کے مہدی بنا لو. توجہ نہیں فرما رہے, جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. پھر اس طرح کرو نا, سارے ملو اور اجماع کر کے مہدی بنا لو. تمہارے یہاں تو اجماع ہوتا ہے نا, اجماع کرو, اجماع کرو اور مل کے مہدی بنا لو. میں نے ایک دن کچھ مولویوں کو بیٹھ کے کہا تھا کہ اجماع کر کے مہدی بنا کیوں نہیں لیتے. مجھے کہنے لگے ہم مہدی بنا نہیں سکتے, مہدی اللہ بنائے گا. میں نے کہا پھر خیال کر, جب بار اجماع سے نہیں بنتا تو پہلا کیسے بنے گا.
یا علی پہنچی ہے میری جائے میرا محترم دوستوں. ہاں وہاں پیغام لے جایا کرو, وہاں پیغام لے جایا کرو. میں نے پہلے بھی ایک تقریر میں کہا تھا ہم بتا کے تھک گئے, اب کچھ پوچھنے کی مہلت بھی دے دو, اب کچھ پوچھنا تو شروع کرو. جب اجماع سے خلیفہ رسول بنایا جا سکتا ہے تو پھر بھارواں بھی بنا لو, اگر بھارواں نہیں بنا سکتے تو پھر پہلا بھی اسے مانو جسے اللہ نے بنایا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جی سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. یا زندگی دراز ہو, مولا آپ صلی اللہ سلامت رکھے. جناب سید آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. پہلے کو اگر جسے اللہ نے بنایا تھا اسے مان لیا گیا ہوتا تو نبی کی بیٹیوں کو شام اور کوفہ کے بازاروں میں نہ آنا. عزیزان محترم, ایک مصائب بہت دن سے پڑھنا تھا لیکن سفر کسی اور جانب ہو جاتا تھا. آج کوشش کرتا ہوں اس کی تکمیل کر سکوں. ایک شہزادی ہے جو اس گھر میں کنیز بن کے پہنچی. ہاں پہنچی کنیز بن کے ہے, لیکن انہوں نے پھر شہزادی بنایا. اس بی بی کا نام ہے شہزادی شہر بانو سلام اللہ علیہ. ایران کی شہزادی تھی, اپنی کنیزوں سمیت قید ہو گئے. مدینہ پہنچی, امیر کائنات نے ارشاد فرمایا شرفاء کی بیٹیوں کو کنیز نہیں بنایا جاتا, شرفاء کی بیٹیوں کو قید میں بھی نہیں. اس لیے یہ شہزادی بھی آزاد ہے اور اس کی کنیزیں بھی آزاد ہیں. اسی شہزادی جناب شہر بانو کی شادی تفصیلات میں نہیں جا سکتا. 90 کے قریب کنیزیں تھیں جو بی بی کے ساتھ. جب امام حسین علیہ السلام سے نکاح ہوا تو 50 کنیزوں آزاد اور پھر جب خدا نے کرم فرمایا اور آدم آل محمد سرکار سید الساجدین گود میں تشریف لائے تو بی بی نے باقی تمام کنیزوں کو بھی آزاد کر دیا سوائے ایک کنیز کے جس کا نام تھا شیری رہ گئی. اور وہ بھی اس لیے رہ گئی کہ شیری کو بڑی محبت تھی حسین اور زہرا, ہر وقت ان دونوں کی خدمت میں رہتی تھی. ہم تک درد کے باب پہنچانے کے لیے ایک دن جناب شہر بانو نے امام حسین سے کہا آقا مولا میں شیریں آپ کو ہبہ کرتی ہوں. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شہر بانو تم نے شیریں کو ہمیں ہبہ کیا, ہم نے شیریں کو آزاد کیا. جناب شہر بانو فوراً اپنے حجرے میں گئیں, 10,000 درہم ایک خلعت زیبہ لے کر آئیں. شیریں کے حوالے کی شیریں یہ لو اور آقا نے تمہیں آزاد کر دیا. جناب شہر بانو آقا کے سامنے آ گئی اور آقا نے ارشاد فرمایا شہر بانو کنیزیں پہلے بھی آزاد ہوئی, کنیز آج بھی آزاد ہو رہی ہے, لیکن آج تمہارے رنگ الگ ہے. آج انعام بھی دے رہی ہو, خلعت بھی دے رہی ہو, لباس بھی دے رہی ہو. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا آقا و مولا پہلے جو کنیزیں آزاد ہوئی تھی وہ آپ کی کنیز نے آزاد کی. آج جو کنیز آزاد ہوئی ہے آقا نے آزاد کی ہے. دنیا کو فرق پتہ لگنا چاہیے, نوکروں کی آزاد کردہ کیسے ہیں, سرداروں کی آزاد کردہ کیسے ہیں. آپس میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک امام حسین نے دیکھا کہ شیری وہاں بیٹھے ہوئے رو رہی, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. امام نے کہا شیری لوگ آزاد ہو جائیں, خوش ہو, تمہیں آزادی مل گئی, تم رو رہی ہو. وہیں پہ سب کچھ زمین پہ رکھ کے کہنے لگی وہ آزادی نہیں چاہیے جس میں علی کی بیٹیوں سے دور چلو. اللہ اکبر, مجھے وہ آزادی نہیں چاہیے آقا, مجھے یہاں سے نہ بھیجے, میں آپ کے گھر میں رہنا چاہتی ہوں. یہ سننا تھا. امام نے اس کے دل کی محبت کو دیکھا. امام نے ارشاد فرمایا اچھا شیری اگر ایسا ہے نا تو ہم تجھے آزاد کر چکے, اب تو کنیز نہیں ہے, دوبارہ تجھے کنیز نہیں بنائیں گے, لیکن تو یہیں رہنا چاہتی ہے نا, کرم اس گھرانے کا. آج سے تو اس گھر میں ہماری بہن بن کے رہے. کریمی اہل بیت, آج سے تو ہمارے گھر میں بہن بن کے رہے. لیجئے شیری وہاں پہ رہنا شروع ہو گئی. اب ہر لمحے جناب زینب کی خدمت میں ہے. جس چیز کی جناب زینب کو ضرورت ہے کیونکہ مزاج آشنا ہو چکی ہے, وہ چیز سامنے لے کر کھڑی ہوئی ہے. وقت گزرتا چلا گیا, کوفے میں علی شہید ہو گئے.
علی کی شہادت کے کچھ عرصے کے بعد امام حسن نے واپس مدینہ جانے کا طے کر لیا۔ جب امام حسن نے مدینہ جانے کا طے کیا نا، اس وقت امام حسین علیہ السلام نے شیریں کی شادی شام کے ایک تاجر عزیر سے کی اور یہ کہا کہ سنو شیریں، یہ ہمارے نانا کی سنت ہے، اس لیے ہم اس حکم کو پورا کر لے ہیں اور تم حکم امام سمجھ کر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہو جاؤ۔ جب حکم امام کی بات آئی نا، کہا مولا آپ کے حکم کے آگے کچھ کہنے کی جسارت نہیں ہے، اس لیے صرف تسلیم حکم کے لیے جا رہی ہوں، توجہ جا رہی ہوں۔ جاتے ہوئے دروازے سے نہ پلٹی، امام حسین اور جناب زینب مسند پہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنے شوہر کو لے کر نہ دو زانوں کے سامنے بیٹھ گئی۔ عجب سوال کیا، حسین نے عجب جواب دیا، ہاتھوں کو باندھ کے کہنے لگی آقا کبھی کنیز میں کرم فرمائیں گے، میرے غریب خانے تشریف لائے، مولا کبھی اس کنیز کے گھر آئیں گے، اس کنیز کو شرف بخشیں گے، کبھی میرے گھر آئیں گے۔ حسین کا جواب قیامت تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے شیریں آئیں گے تو پہچانے گی، ہائے 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 ہائے، شیریں آئیں گے تو پہچانے گی نہیں۔ جیسے ہی کہا نہ پہچانے گی نہیں، رو پڑے کہنے لگا آقا آپ آئیں اور میں نہ پہچانوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ امام نے کہا شیریں ہم ایسے حال میں آئیں گے، ہم ایسے حال میں آئیں گے تو ہمیں پہچان نہیں پائے گی۔ کہنے لگی آپ حجت دورہ ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہی سچ ہے، پھر مجھے اتنا بتا دیں کب آئیں گے؟ امام نے ارشاد فرمایا شیریں 61 ہجری کی محرم کی 10ویں کے بعد ہمارا انتظار کرنا، ہم تیرے گھر آئیں گے۔ شیریں روانہ ہونے لگی، جاتے ہوئے جناب زینب نے روکے گا شیریں ایک بات ہماری بھی سنتی جاؤ، جی شہزادی آپ حکم فرمائیں۔ بی بی نے ارشاد فرمایا شیریں اتنا خیال کرنا کبھی قیدیوں کا تماشا نہ، شیریں قیدی بڑے مظلوم ہوتے ہیں، کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا، بلکہ شیریں اگر کبھی تیرے شہر میں قیدی آ گئے نا، کوشش کرنا انہیں اپنے گھر لے آنا، ان کی خدمت کرنا۔ شیریں یہ قیدی بڑے مظلوم ہوتے ہیں، لفظ پہ غور کرنا، شیریں یہ قیدی بڑے مظلوم ہوتے ہیں، انہیں گھر لے آنا، ان کی خدمت کرنا۔ آقا زادی حکم کی تعمیل ہوگی، یہ کہہ کے اٹھی اور شوہر کے ساتھ حلب روانہ ہو گئی، اور اب جاتے ہوئے سارے راستے یہی سوچتی رہی آقا کہہ رہے ہیں آؤں گا تو پہچانے گی نہیں۔ بی بی نے کہا قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا، اللہ جانے انہوں نے مجھے کیا بتایا ہے اور کیا سمجھایا ہے۔ آ گئی اپنے شوہر کے وطن میں، وقت گزرنے لگا، مدینے سے آنے والے ہر ایک سے پوچھتی ہے میرے سردار کیسے ہیں، میرے سردار کیسے ہیں۔ کوئی کہتا ہے حسین کے گھر علی اکبر آیا، خوش ہوتی ہے، لوگوں کے درمیان مٹھائیاں تقسیم کرتی ہے۔ کوئی کہتا ہے حسن کے گھر قاسم آیا، خوش ہوتی ہے، مٹھائیاں تقسیم کرتی ہے۔ ایک دن مدینے سے ایک فرد آیا، اس سے کہنے لگی میرے سردار کیسے ہیں، اس نے کہا نہ پوچھ قیامت ہو گئی ہے، کب بتا تو صحیح میرا دل پھل رہا ہے کیا ہو گیا۔ وہ رو کہنے لگا حسن بادشاہ کو زہر مل گئی، حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کر کے باہر آ گئے، زینب اپنے ہاتھوں اجرکم اللہ۔ بس اس خبر کے بعد کبھی کسی نے شیریں کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی کسی نے شیریں کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، ہر وقت ایک ہی بیان کرتی ہے ہائے زہرا کا لال، ہائے زہرا کا لال۔ وقت گزرتا چلا گیا، سمیٹوں میں اپنا بیان۔ 61 ہجری آ گئی، محرم کا چاند طلوع ہو گیا، 10ویں محرم گزر گئی۔ اچانک شیریں کے ذہن میں آیا، پوچھنے لگی عزیر کون سا سال ہے، کیا تاریخ ہے؟ اس نے کہا 61 ہجری ہے، محرم کا مہینہ گزر چکا ہے، ہائے ہائے محرم کا مہینہ گزر چکا ہے۔ جیسے ہی کہا 61 ہجری محرم کا مہینہ گزر چکا ہے، فوراً کے کہنے لگی تجھے یاد ہے نا آقا نے کہا تھا کہ میں 10ویں محرم کے بعد آؤں گا، آقا کے آنے کے دن قریب آ گئے ہیں، اور سنو زائد مجھے آقا کے شام آنے کی اور کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، ہاں اتنا ضرور جانتی ہوں میں نے سنا ہے اکبر کی شادی حلب میں کی جائے گی، ہو سکتا ہے حسین بارات لے کر آ رہا ہو، میں کہوں گا اکبر کی بارات میں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بہت محترم
سنا ہے تم نے؟ میں سمیٹا ہوں میں اپنے بیان کو، حسین ہو سکتا ہے اکبر کی بارات لے کر آتا ہو۔ بس جیسے یہ خیال ذہن میں آیا، عزیر کو کہا جا کے سرخ قالین لے کر آ۔ عزیر گیا، بہت سے سرخ قالین لے کر آیا، حجرے میں قالین لگاتی ہے، کنیزوں سے کہتی ہے یہاں میری شہزادی زینب بیٹھے گی، پھر قالین لگاتی ہے یہاں میری شہزادی ام کلثوم بیٹھے گی، یہاں میری شہزادی ام لیلا بیٹھے گی، ایک مسند لگائی یہاں میرا آقا حسین بیٹھے گا، یہاں میرا مرشد عباس بیٹھے گا، ایک اونچا تخت لگا کے کہا یہاں دلہا اکبر بیٹھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا تمہارا گریہ قبول کرے، یہاں دلہا اکبر بیٹھے گا، یہاں دلہا اکبر بیٹھے گا۔ شہر خانہ میں قالین بچھا کے کہنے لگی یہاں باراتیوں کو بٹھایا جائے گا۔ بس اب یہاں سے سننا، ابھی یہ انتظام کر ہی رہی تھی، بازار میں شاشانے بجنے لگے، بازار میں ڈھولوں کی آوازیں بلند ہونے لگی، بازار میں شور بلند ہونے لگا۔ عزیر سے کہا عزیر ساتھ دیکھ تو صحیح باہر کیا ہو رہا۔ عزیر گیا اور جو پلٹ کے آیا، آنکھوں سے آنسو ہیں، پگڑی کے بوجھ کھول کے گلے میں آ گئے ہیں، اور کہنے لگا شیریں تو کہتی تھی نا تیرے سردار قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہیں، شیریں وہ قرآن پڑھتے ہیں پھڑ کے ساتھ، باہر ایک سر ہے جو نو کے نیزہ پہ سوار ہے، وہ نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ اس کی بہنیں قید ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں انہیں پتھر مارو بھاگ دیا ہے۔ اللہ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا تمہارا گریہ قبول کرے، حسین کی ماں تمہارا ماتم قبول کرے، لوگوں پتھر مارو، باغی آئے ہیں، باغی آئے ہیں۔ آنا شیریں دیکھ پہ صحیح یہ کیسے انوکھے کہہ رہی ہے، دو قدم پیچھے ہٹی اور ہاتھ میں کہنے لگی عزیر تجھے یاد نہیں شہزادی نے کہا تھا قیدیوں کا تماشا نہ دیکھ، میں قیدیوں کو دیکھنے نہیں جاؤں گی۔ ہاں عزیر اگر ممکن ہے نا، اگر ممکن ہے کسی طرح ان قیدیوں کو گھر لے، ان قیدیوں کو گھر لے، میں ان کی خدمت کروں۔ شہزادی نے کہا تھا خدمت کرنی ہے۔ عزیر گیا، اللہ جانے کیسے، اللہ جانے کیسے سر بھی لے آیا۔ اگلا جملہ کہوں، سر بھی لے آیا، بیبیوں کو بھی لے آیا، جہاں اکبر کے دولہا بن کے بیٹھنا تھا وہاں اکبر کا سر رکھا گیا، ساتھ حسین کا سر رکھا گیا، ساتھ عباس کا سر رکھا گیا، باراتیوں کی جگہ پہ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ علی کی بیٹیاں بیٹھ گئیں، اور فوراً شیریں نے ان تمام بیبیوں سے کہا بیبیوں تمہاری سردار بیوی کون ہے، تمہاری سردار بیوی کون ہے؟ سب نے جناب زینب کی طرف اشارہ کیا، اور اب جملہ سنو گے، جملہ سنو گے، یہ خیال رہے جب وہاں ہوتی تھی نا کوفہ میں، اس وقت شہزادی کہہ کے بلاتی تھی، شہزادی کنیز حاضر ہے، شہزادی کنیز حاضر ہے۔ آج جملہ سنو گی، جناب زینب کے قریب آ کے کہنے لگی قیدیوں کی سردار بیوی۔ میں نے جملہ کہہ دیا، ساری رات رونے کے لیے جملہ قیدیوں کی سردار بیوی، میں تمہاری کوئی خدمت کر سکتی ہوں؟ میری شہزادی نے مجھے کہا تھا قیدیوں کی خدمت کر، مجھے بتاؤ میں تمہاری کوئی خدمت کر سکتی ہوں؟ جناب زینب کے سر کو جھکائے ہوئے تھا، بی بی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اگر خدمت کرنا چاہتی ہے نا تو پھر میری ایک حسرت ہے، مجھے وہ حسرت پوری کرنے دے۔ کیا بتاؤ بی بی کیا حسرت ہے؟ کہا میرا بھائی میرے سامنے 3 دن کا پیاسا 13 قدموں سے سدھا دیا گیا، میں ابھی تک اپنے بھائی کو رو نہیں سکی، اگر اجازت دے دے میں اپنے بھائی پہ ایک پھینک کر لوں۔ شیریں نے کہا جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ بارات آ جائے، بارات آ جائے۔ جناب زینب نے پہلا بیان کیا، ہائے میرا غریب حسین، ہائے میرا پیاسا حسین۔ اجرکم اللہ کر لو، معلوم یہی ہو سکتے
تھا شیری نے ہاتھوں کو باندھا حوصلہ شیری نے ہاتھوں کو باندھا ہاتھوں کو باندھ کے کہنے لگی بی بی بھائی کا نام نہ لے اس کے بیٹوں کا نام لے کے بیٹھ گئے رو کے ہائے علی اکبر کا بابا ہائے علی اصغر کا بابا کہنے لگی اللہ کا واسطہ فوجیوں کا نام لے رو گیا ہائے سکینہ کا بابا ہائے سغرا کا بابا طلب گئی کہنے لگی بیٹیوں کا نہیں بہنوں کا نام لے اب رو کے کہا ہائے قیدی زینب کا بھائی ہائے قیدی کلثوم کا بھائی ماتم کرنے لگی کہنے لگی اللہ کا واسطہ مجھے بتا تو کون ہے اس وقت بالوں کو ہٹایا شیری پہ جان میں زینب اللہ اکبر اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ ہاتھ آزاد کر لینا ماتم کے لیے بنے ہو ہاتھ آزاد کر لینا ماتم کر لینا بس تو چھوڑے اور ہے میں زینب کا نام آنا تھا چند قدم پیچھے ہٹی کہنے لگی بی بی تمہارے چہرے پہ جھوٹ سجدہ نہیں ہے تمہارے چہرے پہ جھوٹ سجدہ نہیں ہے تم کہاں ہائے ہائے علی کی بیٹی کہاں شام کا بازار کہاں شرابیوں کا مجمع کہاں تطہیر کی اجرکم اللہ بس ایک جملہ اور ہے بس ایک جملہ اور ہے سنبھل کے سن لینا اس وقت بی بی نے کہا شیری تیرے پاس کیا پہچان ہے تو زینب کو کیسے پہچان سکتی ہے اس نے کہا ایک نشانی ہے میرے پاس میں جب کوفے میں قرآن اٹھا کے بی بی کے پاس لے کے جاتی تھی نا قرآن میری شہزادی کو طواف کر رہا تھا دوڑتے ہوئے گھر میں گئی قرآن اٹھا کے لائی قرآن کا آنا تھا قرآن نے طواف شروع کیا جیسے طواف ہوا بڑھنے لگی بی بی اگر آپ زینب ہے عباس کہاں ہے اکبر کہاں ہے روکے گا وہ حسین کا سار وہ عباس کا سار وہ اکبر کا سار وہ میرے سارے مارے گئے میری چادر چھین لی گئی مجھے بازاروں میں پھیلا ماتم ہے